ہم شریعت اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن جب ظاہر میں ہوتے ہیں، جب لوگوں کی بھیڑ میں ہوتے ہیں تو پھر اسلام کو فالو تو کر لیتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو پھر ویسا کام ہوتا ہے جو آدمی اگر دیکھے تو کبھی نہیں کہے گا کوئی اسلام کا یہ فالوور ہے، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ اسلام کا ماننے والا ہے۔ اور حقیقت میں آج جوانوں کا یہی حال ہے۔ جوانوں کو دیکھیں گے آپ، جو جوان طبقہ ہے، جو نوجوان نسلیں ہیں، وہ لوگوں کے سامنے تو اسلام اور مسلمان کی پہچان بنتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو دیکھنے سے ایسا دکھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو ایسی غلطیاں، ایسی خرابیاں انجام دیتے ہیں جس سے پھر ان کی جو شناخت ہے وہ دھندلی ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں ضروری ہے کہ جس طرح سے ہم سامنے جس طرح سے اسلام کو فالو کرتے ہیں، لوگوں کی بھیڑ میں جس طرح سے ہم اسلام کو مانتے ہیں، ویسے ہی جب تنہائی میں جائیں وہاں بھی اسلام کو ویسے ہی مانیں۔ اور یہ تصور کب آئے گا؟ یہ تصور اس وقت آئے گا جب آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں، دماغ میں، اگر آپ کے قلب میں، آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو جب یہ خیال اگر آ گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو چاہے آپ لوگوں کے سامنے رہیں یا پھر لوگوں سے ہٹ کے رہیں، یہ خیال آپ کو ہمیشہ ہر برائی سے بچاتا رہے۔ آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ سامنے جب رہیں گے تو نعت سنیں گے، تقریر سنیں گے، لیکن جب تنہائی میں جائیں گے تو موبائل کے خرافات شروع ہو جاتے ہیں، ایسی بے حیائیاں، ایسی تباہ کاریاں، اور اس طرح کے فتنے میں آدمی پڑ جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کی جو اصل شناخت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یوں کہیں کہ اگر وہ سب کے سامنے رحمان کا بندہ رہتا ہے تو پھر تنہائی میں جا کے شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے۔ آج جوانوں کے لیے بڑا اہم پیغام ہے کہ آپ اپنی جوانی کی حفاظت کریں۔ آپ جس طرح سے بھیڑ میں رہتے ہیں اس وقت اپنے ایمان اور عقیدے اور اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، ویسے ہی جب تنہائی میں جائیں تو آپ اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ آپ دیکھیں نا، حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں، جا رہے ہیں کہیں، راستے میں ان کے ساتھ جو جتنے لوگ تھے جنگل سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک بکری چرانے والا، ایک چرواہا اپنے کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ میں بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر قریب جاتے ہیں اور قریب جانے کے بعد کہتے ہیں کہ امتحان لینے کے لیے، آزمائش لینے کے لیے، کہ ایسا کیجیے آپ ایک بکری ہمیں دے دیجیے اور اس کے بدلے جو آپ کو پیسہ ملے گا وہ پیسہ آپ خود رکھ لیجیے گا اور اپنے مالک سے کہیے گا کہ بھیڑیا آیا اور بکری اٹھا کے چلا گیا۔ اس میں کیا ہوگا فائدہ کہ آپ کو بکری کا پیسہ مل جائے گا، اس سے آپ کے اخراجات نکل جائیں گے، اس سے آپ کا پاکٹ منی ہو جائے گا، اور جو آپ کا مالک دیکھے گا تو مالک کو آپ یہ کہہ دیجیے گا کہ بھیڑیا آیا اور اٹھا کے چلا گیا، نہ مالک جان پائے گا اور آپ کا کام بھی بن جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ایک چرواہے کو آزمانے کے لیے جب انہوں نے یہ کہا تو چرواہا وہ اپنے سر کو اٹھا کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن یا رجل، آپ یہ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے مالک کو کہہ دوں گا بھیڑیا آیا اور لے کے چلا گیا، لیکن یہ تو بتائیں کہ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن کیا کائنات کا مالک نہیں دیکھ رہا ہے؟ میری بکریوں کا مالک اگرچہ وہ مجھ سے دور ہے، مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ تو بتائیں کیا کائنات کا بنانے والا، میری بکریوں کے مالک کا بھی مالک، کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اگر وہ دیکھ رہا ہے تو پھر چاہے آپ کے سامنے رہیں یا پھر آپ کے غائبانے میں رہیں، چاہے اپنے مالک کے سامنے رہیں یا مالک سے دور رہیں، ہر حال میں میرا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر نہ میری تنہائی میں خدا کا خلاف میں جا سکتا ہوں، نہ میں اپنی جلوت میں خدا کا خلاف جا سکتا ہوں۔ یعنی صرف لوگوں کے سامنے میں ولی بنا نہیں پھروں گا، بلکہ جب لوگوں کے بغیر بھی ہوں گا، تنہائی میں ہوں گا، وہاں بھی شیطان کا کھلونا ہی نہیں بنوں گا، بلکہ وہاں بھی رحمان کا بندہ بن کے جیوں گا۔ تو یہ خاص پیغام ہے کہ جوانوں، آپ خاص طور پہ جب تنہائی میں جائیں تو ضرور سوچیں کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہاں جب یہ خیال آ جائے دل میں کہ رب آپ کا دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کے موبائل کے اسکرین پہ گندی تصویر ہو سکتی ہے، آپ کے اسکرین پہ بری تصویر ہو سکتی ہے، لیکن جو ہی دل میں خیال آئے گا فوراً وہ تصویر آپ خود کاٹنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور وہاں سے برائی آپ کی وہ اس کا دروازہ بند ہونے لگے گا۔ تو گزارش ہے کہ ضرور آپ اس چیز کو اپنے اندر، اس تصور کو پیدا کریں۔ اور حقیقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث جبریل مشہور ہے، اس میں حضرت جبریل نے پوچھا تھا یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ رب العزت کی بندگی اس طور پر کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، بس اگر یہ تصور نہ آ سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو کم سے کم یہ تو تصور لاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور آ جائے کہ رب کو تم دیکھ رہے ہو تو یہ پھر کمال بندگی ہے، یہ بندگی کے معراج ہے، یہ بندگی کا کمال ہے، یہ بندگی کی انتہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے کہ رب کو تم دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ تصور لاؤ کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور آ گیا تو تمہاری جلوت بھی پاک ہوگی، تمہاری خلوت بھی پاک ہوگی، تمہاری بھیڑ بھی پاک ہوگی اور تمہاری تنہائی بھی پاک ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جس طرح سے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے ویسے ہی لوگوں کے غائبانے میں بھی رکھے۔ اللہ ہمیں تنہائی کی برائیوں سے بچائے اور موبائل کے فتنوں سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
you.